بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی ہر حال میں گناہ ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کی فطرت اللہ نے بڑی ہی عجیب بنائی ہے کہ انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتا۔ انسان کی خصلت ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جو چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی اس کا شکوہ کرتا ہے کہ اللہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ دوستو، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر کام میں، ہر بات میں الحمدللہ کو شامل کر لیجئے۔ یقین کریں خدا اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو الحمدللہ کہنے پہ وہ بھی دے دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ دوستو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ خدا بڑا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے افضل بندے الحمدللہ کہنے والے ہوں گے۔ دوستو، سب سے افضل دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ تو درجات اور ہمیشہ کی نعمتوں میں بازی لے گئے۔ جس طرح انہوں نے نماز پڑھی ہم نے بھی پڑھی، جس طرح انہوں نے جہاد کیا ہم نے بھی کیا، انہوں نے اپنا وافر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے باعث تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزرے، اور ان لوگوں سے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد آئیں گے، اور تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے مگر وہ جو تمہاری طرح کرے۔ تم اپنی ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر اور 10 دفعہ الحمدللہ کہا کرو، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ دوستو، آج سے اپنا معمول بنا لو کہ ہر حال میں الحمدللہ کہنا ہے۔ اگر تم شدید بیمار ہو اور کوئی تم سے تمہارا حال پوچھے تو الحمدللہ ہی کہا کرو، تو اللہ کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ وہ تمہیں بیماری سے شفا عطا کرے گا، کیونکہ دوستو شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہم دوسروں کے سامنے اپنا دکھ کیوں روئیں جو کہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ بس اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، اور اس رمضان المبارک میں ہی آپ کو اسے کرنا ہے۔ آپ نے افطاری سے پہلے یا پھر فجر کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ بے نمازی کی خدا کے ہاں سخت پکڑ ہے، بہت سخت عذاب ہے، اور نماز کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کی نماز کی پابندی پڑھتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کر پاتے تو آج سے ہی نماز کی پابندی کا عہد کر لیں اور نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کریں۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد یا پھر افطاری سے 5 یا 10 منٹ پہلے باوضو حالت میں ہی کرنا ہے۔ آپ نے اسے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وظیفہ کے شروع میں حسب توفیق صدقہ کر دیں، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ سوچیں گے کہ فجر کے وقت کیسے صدقہ دیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ صدقہ ایک دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور کچھ بھی دے دیں، چاہے 10 روپے کسی کو دے دیں، چھت پہ چڑیوں کے لیے کھانا ڈال دیں۔ ضروری نہیں کہ ہم انسان کو دیں وہی صدقہ ہو، ہم چرند پرند کو بھی کھلا سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ہی مخلوق ہیں۔ تو دوستو، آپ کو صدقہ لازمی کرنا ہے۔ پھر آپ نے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر پڑھنا ہے، اور درود شریف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 33 بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ عمل آپ نے پورا رمضان کرنا ہے۔ آج 16واں روزہ ہے، آج سے ہی اس عمل کو شروع کر دیں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کے رشتے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ عمل پورا کر کے آخر میں اللہ تعالی سے دعا ضرور کیا کریں، بنا دعا کے وظیفہ ادھورا ہوتا ہے، اور دعا بھی عاجزی سے کریں۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہوتا یا رشتہ ہو گیا ہے پر شادی میں بہت رکاوٹ ہے، یا جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی طرح کا، اللہ اس وظیفہ کی مدد سے آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ آپ کا اچھی جگہ رشتہ خود چل کر آئے گا، اور اگر جہیز نہ ہو تو اس عمل کی برکت سے اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کا جہیز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ بس اللہ پر یقین اور بھروسہ کے ساتھ اس عمل کو آج ہی سے شروع کر دیں، اور آپ کا مسئلہ حل ہو جانے پر آپ خود ہی کمنٹس میں لکھیں گے۔ دوستو، جب بھی آپ کوئی عربی میں کوئی آیت، کوئی آپ عربی میں کوئی بھی عبارت سنیں اور اس کی فضیلت آپ کو کوئی بیان کرے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس عربی آیت کو، اس عربی عبارت کو آپ اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ عربی کی عبارت شیئر کرتے ہیں تو آپ کو تو پڑھنے کا ثواب ملتا ہی ہے، لیکن جب آپ وہ عبارت آگے شیئر کریں گے تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا، جو آپ کی دی ہوئی عبارت پڑھے گا آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔